عزیزان گرامی، انبیاء کی آمد کے سلسلہ تو ختم ہو گیا. اب ہم لوگ، آپ سب لوگ، یہ امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام، یہ امت تمام انبیاء کی جانشین ہے. وہ کام جو ایک نبی کے بعد پھر دوسرا نبی آ کے کرتا تھا، پھر اس نبی کے بعد اور نبی آ کے کرتا تھا، اللہ تعالیٰ بھیجتے چلے جاتے تھے، وہ سلسلہ تو ختم ہو گیا. اس کی ہم آگے تشریح کریں گے کہ کس طرح سے اور کیوں ختم ہو گیا. لیکن بہرحال انبیاء کا سلسلہ تو ختم ہو گیا. آپ نے دیکھ لیا کہ 1500 سال کے بعد 1500 سال کی مدت گزر گئی، کوئی نبی نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا. تو یہ کار نبوت کون کرے گا؟ یہ تو آپ کو کرنا ہے، یہ تو مجھے کرنا ہے، یہ تو سب کو کرنا ہے. اس لیے فرمایا کنتم خیر امت، اب اس دنیا کی بہترین امت تم ہو. اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے میدان کار میں نکال دیا گیا ہے، میدان میں لایا گیا ہے. تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، نیکی کو نافذ کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور یہ سب کام ایمان کی حالت میں اللہ کی محبت میں سرشار ہو کے، اللہ کے رسول کی محبت میں ڈوب کے تم یہ کیا کرتے ہو. اس لیے تم خیر امت ہو. معلوم ہوا کہ خیر امت اسی وقت بنیں گے جبکہ یہ 3 صلاحیتیں موجود ہوں گی. ایمان، پہلے تو ایمان یقین کمانا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جیتنا ہے، خود کرنی ہے، وہاں سے لینی ہے، اور پھر اس محبت کے نشے میں آ کے میدان کار میں اترنا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے. آگے ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرَ اللَّهُ، اے اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تمہاری دعوت پہ لبیک کہتے تو انہی کے حق میں بہتر ہوتا. ناظرین، یہ بات کہنے کے بعد آگے جو بات کہی جا رہی ہے وہ بہت پرمعنی ہے اور پرمغز ہے کہ ہم تمہیں میدان میں لے آئے، تمہارے ذمہ یہ کام ہم نے لگا دیا کہ تم نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو. اب کیا یہ تمہاری تبلیغ، تمہاری دعوت سدا بصحرا ثابت ہوگی؟ اچھا، پہلے دعوت و تبلیغ سے پہلے جو بات بتائی وہ یہ کہ خود تقوی اختیار کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اتحاد اور وحدت کی نعمت اختیار کرو، اپنی اصلاح کر لو تقوی اور قرآن کو تھامنے سے اور اتحاد کے ذریعے سے، اپنے دلوں کو جوڑنے سے، اپنی صفیں درست کر لو، تقوی اور قرآن پہ عمل کرنے کے ذریعے سے اپنی ذاتی اصلاح کر لو. اس کے بعد پھر دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے پوری انسانیت کی اصلاح میں لگ جاؤ. اور اب جب تم ایسا کر لو گے تو اللہ کی طرف سے ایک بشارت ہے، اور وہ بشارت یہ ہے کہ تم ہی سربلند ہوگے. لا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. دیکھو، سست نہ پڑو، پریشان نہ ہو، غم نہ کھاؤ. کہیں تم نے ایک کام شروع کیا، مہم پہ چلے، مقابلہ ہوا، نقصان ہو گیا، بظاہر شکست ہو گئی، تو اس سے دل شکستہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم سچ مچ کے مومن ہو اور تم نے تقوی اختیار کیا ہوا ہے، اعتصام بحبل اللہ المتین کیا ہوا ہے، اپنی صفوں کو تم نے جوڑا ہوا ہے، سیدھا رکھا ہوا ہے، دلوں کو جوڑا ہوا ہے، وحدت و اتحاد کی نعمت حاصل ہے، پھر شکست نہیں ہو سکتی، پھر کوئی نقصان بھی نہیں ہو سکتا.
دیکھیے قرآن مجید میں کتنی خوبصورتی سے یہ بات کہی گئی ہے. اور ناظرین، پورا قرآن مجید پیس آف لٹریچر ہے، لیکن میں ان لوگوں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اس نعمت سے سرشار کیا ہے کہ وہ ادبی ذوق رکھتے ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ ان آیات کو عربی میں ذرا غور سے پڑھیں. ترجمہ تو ممکن نہیں ہوتا، لیکن بہرحال ترجمے سے بھی ہم کچھ گزارا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے تو یوں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اس لیے کہ حلال ہی نہیں کھایا سود کھانے لگ گئے، حرام کھانے لگ گئے، تو تقویٰ تو رہا نہیں. تقویٰ نہیں ہوگا تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. قرآن اس کو مضبوط تھام نہیں سکو گے تو بکھر جاؤ گے، وحدت و اتحاد نہیں رہے گا. اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری صفوں میں اتحاد ہو تو حلال کھاؤ یا سود وود چھوڑ دو. ناظرین، میں نے کل سود پہ گفتگو کی، لیکن مجھے احساس دلایا گیا کہ میں نے سود کے موضوع کو گول کر دیا، تشریح نہیں کی، اور یہ آج کا تقاضا ہے. یہاں یوں ارشاد فرمایا گیا، آگے میں اس موضوع کی طرف پلٹوں گا جو ابھی میں نے شروع کیا ہوا ہے، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے. یہ میں پوری آیات پڑھوں گا، لیکن میں سود کے بارے میں چند اشارات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی تم نے سود کا متبادل ہی کیا دیا ہے کہ آج تم کہتے ہو کہ سودی نظام ختم کر دیا جائے. ارے بھائی، سودی نظام کو شروع ہوئے کتنا عرصہ ہوا؟ جمعہ 8 دن کی پیدائش. اس سے پہلے پوری دنیا میں سودی نظام نہیں تھا. سود لیا جاتا تھا، دیا جاتا تھا، سلسلہ چلتا تھا. لیکن یہ دیکھیے کہ ہم نے اس دنیا پہ 1000 سال حکومت کی ہے. اس میں تجارت قومی بھی تھی، بین الاقوامی تجارت بھی تھی. ہم سود لیتے رہے، سود دیتے رہے. بینکنگ نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں، اسٹیٹ انشورنس نہیں ہوتی تھی. کیا تھا وہ نظام؟ کیا ہم پڑھنے کی تکلیف گوارا نہیں کر سکتے؟ اور سنیے، یہ بات کہنا آج کا سب سے بڑا جھوٹ ہوگا کہ سود کا متبادل نظام اہل علم نے پیش نہیں کیا. اہل علم نے بھی پیش کیا ہے، اور ان لوگوں نے بھی پیش کیا ہے جنہیں حکومت نے یہ ذمہ داری دی. آپ یہ دیکھیں کہ 1980 کے اندر اسلامی نظریاتی کونسل حکومت پاکستان کی طرف سے معین کرتا، انہوں نے سود کے متبادل نظام پہ ایک خوبصورت رپورٹ شائع کر دی ہے. پڑھنا ہی آپ نہ چاہیں، تیرا ہی دل نہ چاہے تو باتیں 1000 ہیں. وہ میرے پاس تو رپورٹ موجود ہے، میں نے تو وہ نکال لی، مجھے تو حکومت نے دے دی. اور لوگوں سے کیا حکومت نے چھپا رکھی؟ کیا پابندی اس بات پہ عائد ہے ان لوگوں پہ جو کہ سود کے بارے میں غور و فکر کرنے والے ہیں؟ کیا پابندی عائد ہے کہ اس رپورٹ کو نہ پڑھا جائے؟ ہماری حکومت نے اس متبادل نظام کو پیش کر دیا ہے، دنیا بھر کے علماء نے پیش کیا ہے، لیکن میں اس ملک کی حکومت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے متبادل نظام پیش کیا ہوا ہے. خود اسلامی نظریاتی کونسل نے پیش کیا ہوا ہے، ان کی 1980 میں یہ رپورٹ شائع ہو چکی ہے. اب اگر ہمارا طالب علم، ہمارا بیوروکریٹ، ہمارا اکانومسٹ یا ہمارا قانون ساز اس رپورٹ کو نہ پڑھنا چاہے، لائبریری میں جا کے نہ دیکھنا چاہے، تو اس میں نہ تو اسلامی نظریاتی کونسل کا بھی قصور نہیں ہے، اس میں تو حکومت کا بھی قصور نہیں ہے. ہاں، نافذ کرنے والے اداروں کا قصور ہے کہ انہیں اس معاملے میں زیادہ سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے. اور سود کے بارے میں
ایک سوال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، خدا کے لیے اس پہ غور کر لیجئے۔ میں اطلاع عرض کرتا ہوں کہ اس وقت دنیا کی امیر ترین قوم مسلمان ہے، دنیا کا سب سے امیر ترین انسان مسلمان ہے، سب سے امیر ترین ملک مسلمان ہے۔ جو ذرائع تیل کے، معدنیات کے، زراعت کے مسلمانوں کے پاس ہیں، کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے۔ اور ایک سخت بات میں آپ سے کرتا ہوں، اس پہ غور کیجئے گا، اس کی میں تشریح یہاں فی الحال نہیں کروں گا۔ اسلامی ممالک کی جو دولت اور ثروت سود پہ دی گئی ہے، وہ بلینز اور ٹریلینز اور ملٹی ٹریلینز میں ہے، اور یورپ اور امریکہ کے بینکوں میں ہے۔ میں صرف ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر یہ دولت سود پہ نہ دی جاتی، اس کو پراپرلی انویسٹ کیا جاتا، کہیں بھی انویسٹ کیا جاتا، تو آج کوئی ملک بھی، خاص طور پہ کوئی اسلامی ملک غریب نہ ہوتا۔ ہماری غربت کا واحد سبب سود کی لعنت میں پڑنا ہے۔ یہ تیل کی دولت کہاں جا رہی ہے؟ مغرب کے بینکوں میں، اور وہاں سے سود ملتا ہے، اس پہ ہم گزارا کرتے ہیں۔ اس دولت سے وہ ہمیں 15% سود دیتے ہیں، لیکن اس سے جو اسلحہ بناتے ہیں اس پہ وہ 1000% منافع لیتے ہیں۔ 1000 میں سے 15 ہمیں دے دیتے ہیں اور 985 خود رکھ لیتے ہیں۔ اتنی سی فیکٹس اور فگرز ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی تو ہم سے بے وقوف اور کون ہوگا؟ وآخر دعوانا الحمدللہ۔